محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ محرم کے لغوی معنی آتے ہیں محترم، معظم، قابل احترام۔ فلہذا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ کئی وجوہات سے احترام کے قابل ہے، اور صرف یہ نہیں کہ زمانہ اسلام میں یہ محترم ہوا، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یہ مہینہ محترم مہینہ تھا۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم، کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے اور پیدا کیا ہے، اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت کے یہاں 4 مہینے انتہائی محترم ہیں۔ وَمِنْهَا 4 حُرُمٌ، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کا خاص مقام ہے، اور یہ اہمیت، فضیلت، احترام کے قابل ہے۔ اور ان محترم مہینوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان محترم مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ 4 محترم مہینے کون ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا اسلامی کیلنڈر کے سب سے پہلے مہینے سے ہوتی ہے، اور وہ ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، یعنی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی قابل احترام اور آخری مہینہ بھی قابل احترام۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا تعلق بھی اور آخری مہینے کا تعلق بھی قربانی سے، اور یہ بھی ایک انوکھی بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ذی الحج کا ہے اس کی 10 تاریخ کو جد پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم الحرام ہی کی 10 تاریخ کو سبط پیغمبر نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، کہ دونوں واقعات 10 تاریخ کو ہی پیش آئے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو محرم الحرام کا مہینہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ یہ کہ صرف زمانہ اسلام میں قابل احترام ہے، بلکہ جب سے دنیا کو وجود بخشا گیا اور پیدا کیا تب سے ہی اللہ رب العزت نے اس مہینے کو محترم بنایا ہے، اور اس مہینے کے اندر گناہوں کو، معصیت کو، خلاف شریعت و سنت امور کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اور خاص طور سے ان مہینوں کے سلسلے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان محترم مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اس مبارک مہینے کو آج کل فقط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا حادثہ جس نے ہر صاحب ایمان کے قلب کو چھلنی کیا ہے اور غم کے اندر ڈبو دیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن محرم کا احترام اور محرم کی عظمت صرف اس واقعے سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے اور اپنی اجتہادی خطا پر احساس کرنے کے بعد روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے اور گڑگڑاتے رہے، تو جس تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام ہی کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے جس دن اور جس تاریخ کو نجات عطا کی وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان پر جس دن اور تاریخ کو اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ عفو درگزر کا جو معاملہ کیا گیا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تھے اور پھر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے شفا یابی نصیب ہوئی، عطا ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے اللہ نے جو نجات عطا کی اور کشتی ان کی جا کر جودی پہاڑ پر ٹکی ہے اور رکی ہے اور ٹھہری ہے، وہ دن بھی مورخین کے مطابق 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو کئی ایک بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اور اسی 10 تاریخ کو نواس رسول جگر گوش بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم ترین واقعہ اور سانحہ پیش آیا۔ اس بنیاد پر بھی اس واقعے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی۔ اس تاریخ کو جس ہستی کو شہید کیا گیا ان کا مقام کیا تھا، ان کا رتبہ کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ان کے سلسلے میں کیا تھے، اس کی ایک مختصر سی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حسین منی وانا من الحسین، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا تعلق تھا، اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ من احب حسینا احب اللہ من، کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ رب العزت اس سے محبت کرے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ خود ان سے محبت کرتے تھے اور حضرات حسنین کو یہ تلقین کرتے ہو کہ آپ اللہ سے محبت کرو، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا درخواست اور گزارش کیا کرتے تھے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے، واحب من یحبہما، اور ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جو ان دونوں سے محبت کرنے والا ہو، اے بار الہ آپ ان لوگوں سے بھی محبت فرمائیے، آپ ان سے بھی محبت فرمائیے۔ ایک جگہ فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے نفرت رکھی، ان سے کدورت رکھی، ان سے دل کے اندر کھوٹ رکھا، فقط ابغضنی، تو صرف یہ نہیں کہ وہ ان سے نفرت، ان سے بغض، ان سے کھوٹ اور ان سے دل کے اندر کسی طرح کی ناچاقی، بلکہ دراصل یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی علامت ہے، بغض رکھنے کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں باضابطہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولادوں کو 3 عادتیں سکھلاؤ، 3 عادتیں، اپنی اولادوں کے ذہن و دماغ میں 3 باتیں بٹھلاؤ۔ سب سے پہلی بات حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھلاؤ، کہ ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے۔ نبی کی محبت
جزو ایمان ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، وہ صاحب، وہ شخص خواہ کتنے ہی بڑے عہدیدار کیوں نہ ہو جائے اور معاشرے میں کتنا ہی اونچا ان کا مقام کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ سچے مومن نہیں کہلا سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلی چیز جو سکھلاؤ، حب نبی کو، اپنے نبی سے محبت کرنا، اپنے نبی کی محبت. اور دوسری چیز فرمائی وحب اہل بیتہ، اپنے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا سکھلاؤ. نبی کے گھر والوں سے اگر دل میں محبت نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی ازواج ہوں، چاہے وہ نبی کی اولاد ہوں، چونکہ یہ دونوں نبی کے گھر والے ہیں، نبی کی ازواج بھی، نبی کی اولاد بھی، ان دونوں پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ دونوں اہل بیت کہلاتے ہیں. لہذا ہمیں ون سائیڈڈ نہیں ہونا ہے کہ ایک سائیڈ ہو کر دوسری سائیڈ کو چھوڑ دیں یا دوسری سائیڈ ہو کر پہلی سائیڈ کو چھوڑ دیں، بلکہ نبی کے گھر والوں سے محبت میں نبی کی ازواج کی محبت بھی ہے اور نبی کے اولاد کی محبت بھی ہے. اور انہی اولاد نبی میں، انہی صبت نبی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں. تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باضابطہ لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کے اہل سے، اپنے نبی کے گھر والوں سے، اپنے نبی کی آل و اولاد سے محبت کرنا سکھلاؤ. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھلاؤ، قرآن پڑھنا سکھلاؤ. فإن حملة القرآن، اس لیے کہ جو حامل قرآن ہوں گے، جو قاری قرآن ہوں گے، جو تالی قرآن ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے، خواہ وہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، فرمایا فی ظل اللہ یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ عطا نہیں ہوگا، کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا. تو تین باتیں، نبی سے محبت، نبی کے آل سے محبت اور قراءت قرآن، یہ اپنی اولادوں کو سکھلاؤ.